السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اس کے بعد کیا ہوا۔ ظالموں نے جب 72 جانثاروں کو شہید کر دیا تو تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے میں پرو لیا، اور نیزے میں پرونے کے بعد میں اس کو نیزے پہ اوپر اٹھا لیا، اور تمام شہیدوں کے جسم کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر پڑے ہوئے تھے۔ ظالموں نے شہیدوں کے کپڑے تک نوچ لیے، کپڑے اتار لیے، پھاڑ دیے گئے، اور عمر سعد نے 10 گھوڑے سواروں کو حکم دیا کہ ان لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ۔ حد یہ ہوئی کہ میرے پیارے 10 گھوڑے سواروں نے ان 72 جانثاروں پر مئے امام حسین کے جسم مبارک کے ان ظالموں نے ان جسموں پر گھوڑے دوڑائے، اور ان جسموں کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں۔ اور پھر ان ظالموں نے کوفے کا ارادہ کیا، کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے جلوس نکالتے ہوئے، اور تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے میں پرو کر اوپر کو اٹھا لیا، اور جلوس نکالتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوفے کی طرف کو روانہ ہو گئے۔ ڈھول تاشے بجائے، خوشیاں منائی انہوں نے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو ایک تشتری میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، تو اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لبوں کو چھوا۔ ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، فرمانے لگے کہ اے ظالم، تجھ کو پتہ نہیں جن مبارک لبوں کو تو چھڑی سے چھو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے آقا ان مبارک لبوں کو چوما کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم صحابی رسول ہو، تم بزرگ ہو، اس لیے تمہارا ادب کرتا ہوں، ورنہ تم کو بھی قدر کر دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظالم، تو میرا صحابی ہونا یہ تو تجھے یاد ہے، تو میرے صحابی ہونے کی وجہ سے میرا ادب تو کر رہا ہے، لیکن اے ظالم، تو نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا ہے، یہ تجھے یاد نہیں؟ جب تو نے ان کی مبارک گردنوں پر چھریاں چلوائیں تب تجھے یہ یاد نہیں آئی کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں؟ تو میرے پیارے محترم، میرے حسین پر بڑی زیادتی ہوئی۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔